فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها ولا تتبع اہواء الذین لا یعلمون۔ درود پڑھے محمد۔ عزیزان محترم، مسائل شرعی اور احکامات فقہی کے اعتبار سے آپ کے سامنے گفتگو پیش کی جا رہی تھی، اور جس عنوان کو آپ کی خدمت میں موضوع بیان قرار دیا گیا تھا وہ مسافر کے روزوں کے احکام تھے، اور اس بات کو بیان کیا گیا کہ ہر اس مقام پر کہ جہاں ایک انسان مسافر شرعی کہلائے گا، جہاں پر اس کی 4 رکعتی نماز 2 رکعتی نماز میں تبدیل ہو جائے گی، وہاں پر اس کا روزہ بھی طاقت ہو جائے گا۔ اس حوالے سے ایک مسافر کب مسافر شرعی بن سکتا ہے، اس بارے میں ہماری گفتگو جاری تھی۔ 8 شرائط ہے کہ اگر وہ کسی شخص میں جو سفر اختیار کر رہا ہے اس میں پائی جائے گی تو وہ مسافر شرعی بنے گا۔ اس کا خلاصہ اس اعتبار سے بھی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ہر وہ شخص کہ جو کسی سفر پہ روانہ ہوتا ہے وہ مسافر شرعی کہلاتا ہے۔ لہٰذا بعض اوقات مسافر پر اگرچہ کہ بظاہر وہ مسافر اور سفر میں ہے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ شاید اگر مسافر ہے تو اس کی نماز قصر ہونی چاہیے، لیکن اگر شریعت سے سوال کیا جائے گا تو اس کا نماز جو ہے وہ عام حالات کی طرح مکمل اور پوری نماز ہی پڑھنا ہوتی۔ پہلی شرط یہ تھی اس سلسلے میں کہ وہ 44 کلومیٹر کا سفر کا ارادہ رکھتا ہو، اور سفر کی جو ابتدا ہے وہ اس کے شہر کے بارڈر سے ہوگی کہ جہاں سے وہ اپنے شہر سے باہر نکلتا ہے۔ گھر سے اس کا سفر شروع نہیں ہوگا، بلکہ اگر مثال کے طور پہ وہ شارجہ میں ہے تو شارجہ کی بارڈر پہ پہنچے گا، وہاں سے اس کے سفر کا آغاز ہوگا، اور یہ طے کیا جائے گا کہ آیا بارڈر سے لے کے سفر کر کے واپس آنے تک کل مجموعی سفر اس کا 44 کلومیٹر بنتا ہے یا نہیں بنتا ہے۔ دوسری شرط یہ تھی کہ ایسا نہیں ہے کہ وہ سفر کے درمیان جب چاہے اس بات کا ارادہ کر لے کہ میں 44 کلومیٹر کا سفر کروں گا، نہیں، جب سفر کی ابتدا کر رہا ہے اسی وقت سے اس کا ارادہ ہو، یعنی مجموعی طور پہ صرف سفر 44 کلومیٹر بن جائے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ بھی دیکھا جائے گا کہ جب اس نے سفر کا ارادہ کیا تھا اس ارادے سے اس کا 44 کلومیٹر کا سفر بنا ہے یا نہیں بنا ہے۔ لہٰذا اگر وہ شارجہ سے باہر جاتا ہے یا جس بھی جگہ سے سفر کر رہا ہے اپنے شہر سے باہر جاتا ہے، 15 کلومیٹر جانے کے بعد اسے ایک مرتبہ آگے بھی مزید سفر کرنا پڑتا ہے۔ ابتدا میں اس کا ارادہ اگر 44 کلومیٹر کا نہیں تھا، اب اگر وہ 10 یا 15 کلومیٹر کے بعد ارادہ کرتا ہے کہ میں 44 کلومیٹر کا سفر کروں گا، لیکن اس 15 کلومیٹر کو ملا کے 44 کلومیٹر بن رہا ہوگا تو یہ مسافر شرعی نہیں کہلائے گا۔ تیسری شرط یہ تھی کہ دوران سفر اپنے ارادے سے پھر نہ جائے، یعنی اگر 44 کلومیٹر کا ارادہ کیا ہے تو پھر پورے 44 کلومیٹر تک اس کے سفر کا ارادہ ہو۔ یہ نہ ہو کہ سفر کے ارادے سے نکلا 44 کلومیٹر، مگر 15 کلومیٹر کے بعد اب کہتا ہے کہ میں مزید آگے نہیں جاؤں گا، اور اب اس نے اپنے سفر کو روک دیا۔ اب اگر وہ دوبارہ بھی سفر کرتا ہے اور وہ سفر اس کو ملا کر 44 کلومیٹر بنے گا، تب بھی یہ 44 کلومیٹر کا سفر نہیں کہلائے گا، کیونکہ راستے میں اپنے ارادے کو اس نے ترک کر دیا ہے۔ چوتھی شرط یہ تھی کہ جو یہ سفر کرنے والا ہے وہ جب سفر کرے تو وہ معصیت کا سفر نہ ہو، مطلب یہ کہ گناہ کا سفر نہ ہو، اور اس کی بڑی تفصیل کے ساتھ گزشتہ 2 دنوں کے اندر گفتگو ہو چکی۔ پانچویں شرط یہ تھی کہ دوران سفر وہ اپنے وطن سے نہ گزر رہا ہو۔ درمیان کے اندر میں نے کہا کہ یہاں پہ بڑی آسان ہے مثال دینا اور بات سمجھ سکتے لوگ، کہ اگر وہ شارجہ میں رہتا ہے اور دبئی کا سفر کر رہا ہے، اور اگر وہ دبئی کا سفر 44 کلومیٹر کا نہیں کرتا ہے، پھر دوبارہ واپس شارجہ میں آتا ہے جو اس کی اقامت گاہ ہے، جہاں پر وہ وطن بنا کے یا کام کے طور کے اوپر یہاں پر اس علاقے کو اپنا ڈیسٹینیشن بنایا ہوا ہے، تو اب یہ اس کا سفر کٹ جائے گا۔ اب اگر وہ دوبارہ بھی دبئی جاتا ہے تو نئے سرے سے سفر ہوگا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ پیچھے والے سفر کا وہ فرض کرے کہ بارڈر سے نکلا 30 کلومیٹر کا سفر کر کے آیا، پھر وطن سے نکلتا ہے واپس پھر 15 کلومیٹر کا سفر کر کے آتا ہے، تو بظاہر لگا کہ میں نے 45 کلومیٹر کا سفر کر لیا، لیکن چونکہ ایک مرتبہ وطن میں آ گیا تو اس کا سفر ختم ہو جائے گا۔ یا اسی طریقے سے جہاں پہ وہ 10 دن کے لیے رکا ہے، زیارت کے سفر پہ گیا، کربلا میں 10 دن کے لیے رکا ہے تاکہ اس کے روزے پورے ہو جائے، اب وہ کربلا سے نکلتا ہے مثال کے طور پر 15 کلومیٹر کے لیے،
اور پھر دوبارہ واپس آ جاتا ہے. تو چونکہ کربلا میں 10 دن کے اقامے کی نیت کی ہوئی ہے اور دوبارہ واپس کربلا میں آ گیا ہے، تو چونکہ اب اگر وہ اگلا سفر بھی کرتا ہے تو 10 دن جہاں پہ وہ مقیم ہے وہاں پر ایک بار آنے کے بعد اس کا سفر ختم ہو جاتا ہے، جب تک کہ وہ پراپر طور کے اوپر شہر کربلا سے باہر نکل کر ایک ساتھ 44 کلومیٹر کا سفر طے نہ کرے. مثال ہے کہ کربلا سے مثال کے طور پہ کوئی نکلتا ہے، اطراف کی کسی جگہ پر وہ کام کے لیے زیارت پر کے جاتا ہے اور وہ 44 کلومیٹر کا نہیں بنتا ہے علاقہ، تو پھر اس کی نماز جو ہے وہ قصر نہیں ہوگی اور وہ دوبارہ کربلا کے اندر آ جائے گا، اس کے 10 دن کا اقامہ بھی محفوظ رہے گا. کیونکہ یہاں ایک مسئلہ ہے، اس بات کا ذکر چونکہ اس اعتبار سے آگے تو بیان کر دیا جائے، لوگ زیارتوں پہ جاتے ہیں یا مثال کے طور پہ یہیں پر آپ کے رشتہ دار آپ سے ملنے کے لیے آئے، ماہ رمضان ہے تو سوچا کہ 10 دن کے اقامے کی نیت کر لے تاکہ روزے جو ہے وہ ماہ رمضان کے اندر ضائع نہ ہونے پائے. لیکن اب جب وہ شارجہ میں آ گئے ہیں تو شارجہ سے باہر نکلیں گے، اگر وہ حد مسافت تک باہر نکل جائیں گے یعنی 22 کلومیٹر یا اس سے آگے کا سفر کریں گے تو اب شارجہ میں جو اقامت 10 دن کا کیا تھا وہ باطل ہو جائے گا. نئے سرے سے 10 دن اگر وہ رکیں گے تب آپ دوبارہ روزے رکھ سکتے ہیں، ورنہ یہ جو آپ کا 10 دن کا اقامہ تھا وہ اب ضائع ہو گیا. اسی لیے اگر کوئی 10 دن کے لیے کہیں رکتا ہے تو اطراف شہر میں اگر کہیں جاتا ہے تو وہ 22 کلومیٹر سے کم، جس کو ہم کہتے ہیں کہ مسافر کی جو حد ہے وہ 44 کلومیٹر بنتی ہے، اس سے کم میں دوبارہ اس کو اپنے 10 دن کے جہاں پہ اقامہ کیا واپس آ جانا ہے. جہاں کہیں بھی اگر وہ دبئی سے نکلتا ہے، شارجہ سے نکلتا ہے اور دبئی میں 44 کلومیٹر کا سفر کر لے گا تو اب شارجہ دوبارہ آنے کے بعد وہ مسافر ہی بن جائے گا. اب وہ نہ آگے روزے رکھ سکتا ہے اور نہ ہی جو ہے وہ اپنی نمازیں پوری پڑھے گا. اب مزید 10 دن اس کے پاس ہونا چاہیے ایک نئے اقامے کے لیے، نئے اقامے کی نیت کے لیے. تو یہ آپ کی چھٹی شرط تھی کہ درمیانے سفر میں آپ کا وطن نہ آ جائے. 7ویں شرط جو آج بیان ہونی ہے وہ یہ کہ خانہ بدوشوں کی طرح کا وہ رہائش اختیار نہ کرتا ہو. ایک شخص ہے، کسی نہ کسی جگہ پہ اس کا ٹھکانہ ہے، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی شہر میں رہتا ہے، تو اس کے لیے حکم بنتا ہے کہ اس کی مسافرت کب شروع ہوگی. جب تک وہ شہر سے نہیں نکلے گا، اپنے شہر کے اندر وہ پورا دن گھومتے رہے، وہ مسافر شرعی نہیں ہے. مسافر ہے، مسافر شرعی نہیں ہے. اس کا روزہ بھی مکمل ہے اور نمازیں بھی اس نے رکھنی پڑھنی ہے. لیکن اگر وہ شہر سے باہر نکلتا ہے تو پھر مسافرت کی بات ہوگی. خانہ بدوش کے لیے تو پوری دنیا ہی اس کا ملک ہے، پوری دنیا ہی اس کا شہر ہے. خانہ بدوش کا مطلب یہ ہوتا ہے، بچوں کے اعتبار سے سمجھایا جائے کہ پرانے زمانے کے اندر لوگ جہاں پانی دیکھتے تھے وہاں پہ اپنا پڑاؤ ڈال دیا کرتے تھے. جہاں پر سبزہ اور جہاں پہ زمین زرخیز نظر آئی وہاں پر انہوں نے اپنا خیمہ لگا دیا، اپنا گھر بنا لیا. کوئی بھی فکس ان کے لیے دنیا میں رہنے کی جگہ نہیں تھی. اس کو کہتے ہیں خانہ بدوش. خانہ بدوش کے لیے چونکہ کوئی شہر نہیں ہے، کوئی وطن نہیں ہے، لہٰذا اس کے لیے مسافر کے احکام نہیں ہے. اس نے پوری زندگی اپنی نماز پوری پڑھنی ہے اور روزہ بھی رکھنا ہے. اس کے بعد آخری اہم ترین شرط جس پر آج گفتگو رہے گی اور وہ ہے کثیر السفر، جس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. کثیر السفر ایک ایسا شخص ہوتا ہے کہ جو وطن رکھتا ہے، کوئی محل سکونت، کوئی ریزیڈنسی رکھتا ہے، کہیں پر وہ چاہے اپنے ملک سے نکل کے دوسری جگہ پہ کام کرنے کے لیے آیا ہے، کوئی جگہ ہے اس کی، لیکن یا تو اس کا پیشہ سفر ہے کہ اس کا کام ہی ہے کہ اس کو سارے دیگر الگ الگ شہروں میں جانا پڑتا ہے. شارجہ میں ہے لیکن کبھی عجمان جاتا ہے، کبھی ام القوین جاتا ہے، کبھی دبئی جاتا ہے. کام کی نوعیت ہے، سیلز کا آدمی ہے، پرچیز کا آدمی ہے، یا اس کے مختلف شہروں کے اندر سٹورز بنے ہوئے ہیں جہاں پہ وہ ہر دوسرے تیسرے دن اکاؤنٹس کو دیکھنے کے لیے جاتا ہے. تو ایسا کوئی بھی کام کہ جس میں اسے متعدد مرتبہ سفر کرنا پڑے، سفر اس کا یا کام ہو یا کام کی نوعیت سفر ہو، یہ دو الگ الگ چیزیں. ایک شخص ہے کہ جس کا کام ہی سفر کرنا ہے. کیوں؟ مثال کے طور پر وہ ٹورزم کا جو ہے وہ بزنس کرتا ہے اور پورے یو اے ای کے اندر وہ ٹورزم کے چکر میں اپنے آنے والے ٹورسٹ کے ساتھ سفر کرتا ہے. یا ٹرک ڈرائیور ہے، شہروں کے درمیان بس چلاتا ہے، ٹرانسپورٹ کا کام ہے اس کا. یا مال بردار ہے، مطلب یہ کہ وہ سامان کو لے کر مختلف جگہوں کے اوپر چھوڑنے کے لیے جاتا ہے، کیری والے جس کو ہم کہا جاتا ہے. یہ شخص ہے کہ جس کا پیشہ سفر ہے، جس کا پیشہ سفر ہے اور اسے لوگ یہ کہنا شروع ہو جائے کہ بھائی یہ جو شخص ہے وہ ڈرائیور بن گیا. کیونکہ کوئی بھی شخص
ماں کے پیٹ سے تو ڈرائیور نہیں نکلتا. جب وہ اس پیشے کو اختیار کرے گا، ایک عرصے تک اس پیشے سے منسلک رہے گا، تب اس کے اوپر یہ عنوان آئے گا. جس دن سے اس کے اوپر یہ عنوان آ جائے، اب یہ شخص نمازوں کے اعتبار سے اپنی نمازیں پوری زندگی پوری پڑھے گا اور اپنے روزے بھی جو ہے وہ پورے رکھے گا. یہ دنیا میں کہیں چلے جائے کثیر السفر رہے گا. البتہ اس سلسلے کے اندر مراجع میں تھوڑا سا اختلاف ہے. آغا سیستانی کے یہاں پر بڑا مشہور ان کا فتویٰ ہے کہ اگر زندگی میں آپ پر کثیر السفر کا عنوان لگ جائے تو پھر ایسا شخص دنیا میں کہیں سفر کرے، اس کا روٹین کیا ہے؟ وہ شارجہ سے نکلتا ہے، دبئی میں اس کی جاب بھی 50 کلومیٹر پر ہے، 60 کلومیٹر پر ہے. وہ ڈیلی شارجہ سے نکلتا ہے، 60 کلومیٹر کا سفر کرتا ہے، 60 کلومیٹر واپس آتا ہے، 120 کلومیٹر کا سفر ہے. یہ شخص جس کی جاب بھی ایسی علاقے میں، یہاں رہتا ہے ابوظہبی جاتا ہے، الین میں رہتا ہے دبئی جاتا ہے، جس کا سفر ڈیلی بیسس پر اپنے شہر سے باہر 44 کلومیٹر سے زیادہ بنتا ہے. اس کو کہتے ہیں کثیر السفر. معیار کیا ہے اس کا سمجھنے کے اعتبار سے؟ کبھی ممکن ہے کہ ہفتے میں 5 دن ایسی جاب کرتا ہو، کوئی ہفتے میں 4 دن ایسی جاب کرتا ہو، ہفتے میں اس کو 4 دن جانا ہے. کوئی ایسا ہو کہ جس کو ہفتے میں 1 دن جانا ہے. ہفتے میں 1 دن جانے والا کثیر السفر نہیں ہے، لیکن ہفتے میں 3 دن کم سے کم اگر کسی کا ایسا سفر ہو تو وہ کثیر السفر ہے. مہینے میں 10 دن، کسی ہفتے میں 2 دن جاتا ہے، کسی ہفتے میں 3 دن جاتا ہے، مجموعی طور پہ مہینے کے 10 دن ایسا سفر کرتا ہے. تو ایسا شخص آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ کثیر السفر ہے، اور کثیر السفر کے بعد اس کا روزہ بھی ہر حال میں رکھنا ہے اور نمازیں بھی ہر حال کے اندر اس کی پوری. اب یہ جو سفر ہے یہ اس کا صرف اپنے شہر سے دبئی جانا ہے. کبھی اتفاقی طور پہ گھومنے کے لیے یہ بندہ الین چلا گیا، ابوظہبی چلا گیا، عمرے کے سفر میں نکل گیا، اب کیا ہوگا؟ آغا خوئی فرماتے ہیں کہ ایسی صورت کے اندر جس جگہ کے لیے وہ کثیر السفر ہے اس سے ہٹ کر سفر کرے گا تو اس کی نماز قصر ہوگی اور اس کو روزہ بھی نہیں رکھنا ہے. آغا سیستانی فرماتے نہیں، اس پہ کثیر السفر کا سٹیمپ لگ گیا ہے. اب یہ دنیا میں کہیں کسی بھی نیت سے سفر کرے، اس کا روزہ بھی پورا ہوگا، یعنی روزہ بھی رکھنا ہوگا، اور نمازیں بھی اس کو ہر سفر کے اندر جو ہے وہ پوری پڑھنی ہوگی. یہاں پر یہ فرق ہے. تو یہ کثیر السفر ہے یا جس کا پیشہ سفر ہے. اب ایسا شخص کہ جو کسی جگہ پر آتا ہے جس کا یہ سفر بن جاتا ہے، تو پھر فرماتے ہیں کہ اس کو ابتدائی طور پر جو کثیر السفر ہے وہ 2 ہفتے تک احتیاط کرے گا. کسی بھی جگہ ہے، آج سے طے ہو گئی کہ جاب میری ایسی جگہ پر ہے، کہا 2 ہفتے تک اسے احتیاط کرنی ہے. احتیاط کا مطلب کیا ہے؟ اسٹارٹ کے 2 ہفتے میں اس کو اپنی نماز قصر بھی پڑھنی ہے، پوری بھی پڑھنی ہے، روزے رکھنے بھی ہے، اور ماہ رمضان کے بعد قضا بھی کرنی. اگر وہ 6 مہینے تک اس طرح کا سفر کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اور 1.5 سال تک اس طرح سے وہ سفر کرے گا، ان 2 شرطوں کے ساتھ وہ کثیر السفر بنے گا. اتفاقی طور کے اوپر مثال کے طور پہ کسی مہینے میں 10 دن سفر اس طرح سے بن جائے تو وہ کثیر السفر نہیں ہوتا. یہ کام کرنے کا 6 مہینے تک مسلسل ارادہ ہو اور 1.5 سال تک وہ اس طریقے سے کسی جگہ پہ رہے گا کہ جس جگہ سے اس کا سفر بنے گا، تب وہ کثیر السفر بنے گا اور کثیر السفر کے احکامات جاری ہوں گے. اب اسی کے ساتھ گفتگو کے اندر 2 ایک مسائل بیان کر کے ہم مسافر کی شرائط کے بیان کو مکمل کریں. وہاں پر ایک آخری شرط یہ بھی ہے کہ جب تک آپ حد ترخص سے باہر نہ نکل جائے تب تک آپ کے اوپر مسافر کے احکام جاری نہیں ہوں گے. آپ کا ارادہ ہے کہ آپ 50 کلومیٹر کا سفر کریں گے، لیکن ابھی آپ شارجہ سے باہر پہنچے اور شارجہ سے نکلتے ہی جہاں دبئی شروع ہو رہا ہے وہیں پر آپ کو رکنا پڑ گیا. سفر ابھی بھی آپ نے کرنا ہے مگر آپ رک گئے. اچھا رک گئے، آپ نے کہا ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا، میں ظہر کی نماز پڑھوں. اب آپ نماز 4 رکعت پڑھیں گے یا 2 رکعت؟ اور اسی طریقے سے اگر وہیں پر آپ مسافر نہیں ہیں، یعنی آپ مسافر ہیں لیکن ابھی حد ترخص پہ آپ بیٹھے، آیا آپ روزہ افطار کر سکتے یا نہیں؟ کیونکہ اس کے اوپر آثار ہیں. بہت سے لوگ ہیں، میں نے یعنی پہلی اپنی گفتگو میں کہا کہ ایک شخص ہے وہ ظہر سے پہلے سفر اختیار کرنا چاہتا ہے. وہ ظہر سے پہلے سفر کرتا ہے، مثال کے طور پہ اسے شارجہ سے کراچی جانا ہے، تو اگر وہ شارجہ ہی میں موجود ہے اور ابھی ظہر نہیں ہوئی ہے، فجر ہو چکی ہے، اس کو روزہ رکھنا ہے. کب تک روزہ رکھنا ہے؟ جب تک کہ وہ اپنے پلین میں نہ بیٹھ جائے. اچھا صرف پلین میں نہ بیٹھ جائے؟ نہیں، پلین چلنا نہ شروع کر دے. صرف پلین چلنا شروع کر دے اور آپ کے پاس ایئر ہوسٹس پانی لے کر آ جائے، آپ پانی پی لیں گے؟ نہیں، ابھی بھی پانی نہیں پی سکتے.
آپ پانی رکھ سکتے، پی نہیں سکتے، ارادے آپ کے اچھے نہیں ہیں، لیکن پھر بھی آپ پانی رکھ سکتے ہیں، ابھی پانی پی نہیں سکتے۔ آپ کی نیت ہے کہ ٹھیک ہے شریعت نے مجھے مسافر کا عنوان دے دیا ہے، ابھی نہیں دیا ہے، آپ ابھی بنیں گے مسافر جب تک آپ کا پلین اڑے نہیں اور اتنا بلندی بھی نہ چلے جائے کہ نیچے سے اب آپ کو شارجہ نظر نہ آئے، تب تک، اگر اس سے پہلے یعنی ابھی تک آپ روزے دار ہیں، شریعت کی نگاہ میں ابھی آپ پر روزے کے احکام نہیں آئے، آپ پلین میں بیٹھے روزے دار ہیں، شریعت کی نگاہ میں آپ ابھی تک وہ مسافر شرعی نہیں بنے، جب تک کہ آپ کا جہاز اڑے اور اتنا اوپر بلندی پہ چلے جائے کہ اب آپ کو شارجہ نظر نہ آئے۔ تو ہوا میں جانے والے کے لیے اگر وہ بلندی کا سفر کرتا ہے اور نیچے سے شہر نظر آنا ختم ہو جائے تو اس کا حد ترخص ختم ہو جاتا ہے۔ اب یہاں سے مسافر کے احکام ہے، اب جو آپ نے پانی لیا ہے آپ اس پانی کو پی سکتے ہیں کیونکہ اب آپ مسافر بن چکے۔ لیکن اگر آپ پانی نہ پیے، کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں کراچی میں اتر جاؤں گا دوپہر ہونے سے پہلے، ظہر ہونے سے پہلے 11 بجے، اور اگر 11 بجے تک میں نے مبتلات روزہ انجام نہیں دیا تو کراچی میرا وطن ہے، آپ دوبارہ نیت کریں گے اور روزہ رکھیں گے۔ یہ حد ترخص ہوا میں جانے والے کے لیے۔ اب اگر آپ فلائٹ آپ کی دبئی سے ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ شارجہ میں رہ رہے ہیں، شارجہ سے باہر نکلے ایئرپورٹ پہنچے، ایئرپورٹ جس جگہ پر ہے وہاں سے آپ نے دیکھا ابھی بھی آپ کو شارجہ نظر آ رہا ہے، چاہے حد ترخص کی نشانی یہ کہ کوئی شخص وہاں کھڑا ہو بارڈر پہ آپ کو نظر آئے، وہاں اذان ہو رہی ہو آپ کو آواز آئے، یا پیچھے پلٹ کے دیکھیں تو آپ کو شارجہ کے مقام پہ جو اس کے اختتام پہ بلڈنگ ہے وہ نظر آئے۔ اب یہ بلڈنگ وہ برج خلیفہ جیسی بلڈنگ نہیں ہو جو دبئی سے نکلنے کے، یو اے ای سے نکلنے کے بعد بھی نظر آتی ہے، عام جو بلڈنگز ہوتی ہے وہ آپ کو نظر آ رہی ہے۔ جب تک آپ کو بارڈر پہ کھڑی ہوئی چیزیں نظر آ رہی ہے، بارڈر پہ آواز سنائی دے رہی ہے، اس کا مطلب یہ کہ آپ حد ترخص کراس نہیں کیے ہوئے۔ اگر دبئی ایئرپورٹ، ابھی ایگزامپل ہے، یہ کوئی حکم نہیں جاری کیا جا رہا، لہٰذا اگر دبئی ایئرپورٹ ایسی جگہ پر ہے کہ جہاں سے آپ کو شارجہ کی بارڈر نظر آ رہی تو اس کا مطلب یہ کہ آپ حد ترخص کراس نہیں کیے، آپ اپنا روزہ افطار نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ پلین میں نہ بیٹھ جائے، پلین پھر موو کرنا شروع کرے اور پھر آپ کو شارجہ نظر آنا ختم ہو جائے، تب تک آپ کے لیے حد ترخص بنا رہے گا۔ اس کے بعد آپ آتے ہیں مثال کے طور پہ گاڑی کے سفر میں، وہاں بھی یہی ہے، چونکہ گاڑی کا لینڈ کا سفر ہے، آپ جیسے ہی شارجہ سے نکلیں گے آپ دبئی میں داخل ہوں گے، پیچھے آپ کو شارجہ نظر آنا ختم ہو جائے گا، تب تک آپ حد ترخص میں جو نمازیں پڑھیں گے وہ پوری ہوگی، روزہ آپ افطار نہیں کر سکتے۔ جیسے ہی آپ کو شارجہ نظر آنا ختم ہو جائے گا اب آپ افطار بھی کر سکتے چونکہ آپ کا سفر اگلا 44 کلومیٹر کا ہے، اور آپ کی نماز بھی اب اگر آپ پڑھیں گے تو بارڈر۔ اب ایک سوال ہے، اگر کوئی شخص، بہت سے لوگ ہوتے ہیں، یہ سفر کا پروردگار عالم نے سمجھے کہ ایک سہولت رکھی ہے کہ انسان کو قصر نماز پڑھنا پڑتی ہے، انسان کہے کہ میں اپورچونٹی اویل کرنا چاہتا ہوں، 4 رکعتیں نہیں 2 رکعتیں نماز پڑھنا چاہتا ہوں، جبکہ ظہر کا وقت ہو چکا ہے، تو کیا اس بات کی چوائس ہے کہ ابھی آپ نہ پڑھیں، 1 گھنٹے کے بعد پڑھے کہ میں دبئی میں جس بھی جگہ پہ جانا چاہتا ہوں پہنچ جاؤں وہاں جا کے قصر پڑھوں، جبکہ آپ پر نماز ظہر کی واجب ہو چکی تھی آپ کے اپنے شہر میں ہی، تو کیا آپ کو اجازت ہے؟ شریعت کہتی اجازت ہے، آپ اپنے شہر میں پڑھیں گے پوری پڑھیں گے، حد ترخص کراس کرنے سے پہلے پڑھیں گے پوری پڑھیں گے، لیکن آپ نہ پڑھیں، آپ کہیں میں دبئی جانے کے بعد پڑھوں گا، آپ وہاں مسافر ہو جائیں گے، کہیں گے پھر 4 رکعت 2 رکعت ہی ہو جائے گی، کوئی بات نہیں، آپ وہاں پہ ظہر بھی پڑھے، عصر بھی پڑھے، مغرب بھی پڑھے، عشاء بھی پڑھے، پھر دوبارہ دبئی پلٹ کے آئے، جیسے آپ مسافر بن جاتے آپ کو مسافر کے احکام پر انجام دینے ہوں۔ حتیٰ یہ کہ اگر اس سفر میں خدا نہ کرے انسان سو گیا، ظہر عصر کی نماز اس کی قضا ہو گئی، اب شارجہ آ کے نماز پڑھتا ہے، نماز 4 رکعت ہی پڑھنی ہوگی قضا یا 2 رکعت ہی؟ کہا جس وقت قضا ہوئی تھی اس وقت آپ پہ حکم شرعی قصر کا تھا، اس لیے آپ جب قضا پڑھیں گے تو آپ اس کو قصر ہی پڑھیں گے، ادا نہیں پڑھی جائے گی۔ اچھا یہاں یوں نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ ٹھیک ہے میں تو زیادہ ہی پڑھ رہا ہوں نا، مسئلہ زیادہ یا کم کا نہیں تھا، وہ بھی سجدہ کرنے کے لیے زمین کے چپے چپے پہ راضی تھا، مگر صرف آدم کو سجدہ کرنے پہ راضی نہیں تھا۔ تو یہاں پروردگار عالم کو سجدوں کی کثرت نہیں چاہیے، آپ کی نمازوں کی تعداد رکعتوں کے اعتبار سے زیادہ نہیں چاہیے، جو حکم شرعی خدا مانگ رہا ہے وہ چاہیے۔ اب اگر اس نے 2 رکعت مانگی ہے تو 3 رکعت پڑھنے کے اندر عبادت نہیں ہے، قصد قربت نہیں ہے، اور اگر اس نے 4 رکعت مانگی ہے تو 2 رکعت پڑھنے میں قصد قربت نہیں ہے۔ لہٰذا اگر جیسی انسان کی نماز قضا ہوئی ہے ویسے ہی اس کو
قضا کرتے وقت اپنی نمازوں کا تعداد رکعتوں کے اعتبار سے خیال رکھنا ہوگا. درود پڑھے محمد و آل محمد پر. اب یہ شرائط کی چونکہ بات کی جا رہی تھی، اب آپ واپس پلٹتے. دیکھیں حد ترخص کے اعتبار سے ایک بات بیان کر کے آج کی گفتگو تمام. حد ترخص کس کے لیے بنتا ہے؟ اس شخص کے لیے بنتا ہے کہ جس کا کوئی شہر ہوتا ہے، جس کا کوئی وطن ہوتا ہے. مثال کے طور پہ آپ چاہے یہاں پر آئیں، اب آپ بھی شارجہ میں ہیں، میں بھی شارجہ میں ہوں. شارجہ میرا وطن نہیں ہے، میری کام کی مستقل جگہ نہیں ہے. میں یہاں 10 دن رکوں گا تو میرے لیے نمازیں جو ہے وہ پوری ہوگی اور روزے رکھنے کی اجازت ہوگی. آپ یہاں پر کام کر لے کے آئے ہوئے ہیں، اس لیے آپ نے اقامت گاہ بنائی ہے، یا آپ نے اس کو وطن بنا لیا ہے، اس لیے آپ کی نمازیں پوری اور آپ کو روزے رکھنے کی اجازت ہے، یہاں پہ رکھنے ہیں آپ کو. آپ بھی سفر کرتے ہیں، میں بھی سفر کرتا ہوں، ہم دونوں کے سفر میں فرق ہے. آپ جب سفر کریں گے تو آپ کو شہر سے نکلنا ہے، حد ترخص تک پہنچیں گے تو اگر آپ کا 44 کلومیٹر کا سفر ہے تو مسافر کے عنوان سے آپ آئیں گے. لیکن اگر جو 10 دن رکنے والا ہے یا 10 دن نہ بھی رکے، وہ 3 دن رکنے والا ہے، اس کے لیے کسی بھی ایسی جگہ کو جو اس کا وطن نہیں ہے، اس کا سفر اس کے گھر سے نکلتے ہی شروع ہو جاتا ہے. تو یہ فرق ہوتا ہے. لہٰذا اگر کوئی 10 دن رکنے والا ہے اور آج 10 دن اس کے مکمل ہو گئے، اب وہ کہتا ہے کہ میں جا رہا ہوں، مثال کے طور پہ دبئی جاؤں گا، 3 دن رکوں گا، 2 دن جاؤں گا عجمان رکوں گا، تو جیسے ہی وہ شارجہ سے اپنی بلڈنگ سے نکلے گا اس کا سفر شروع ہو جائے گا. اب اس کے لیے حد ترخص کا مسئلہ نہیں ہے. ان کے لیے جیسے ہی وہ اپنے سفر کو شروع کرتا ہے، ظہر سے پہلے سفر شروع کرتا ہے، اس کا سفر شروع ہے، اس پہ روزہ ساقط ہو جائے گا. نماز اگر پڑھے گا تو قصر پڑے گا. لیکن جو شارجہ میں رہنے والا ہے وہ شارجہ کی بارڈر سے نکلے گا، حد ترخص کراس کرے گا تو پھر اس کے بعد بنے گا. تو سمجھنے کے اعتبار سے یہ کہ جو شخص اپنے وطن سے نکلتا ہے، حد ترخص کا مسئلہ اس کے لیے ہوتا ہے. جو مسافر آدمی ہے وہ کسی شہر میں قیام کرتا ہے، اس کے لیے حد ترخص کا مسئلہ نہیں ہوتا. اس کی اپنی اقامت گاہ سے نکلتے ہی اس کا سفر شروع ہو جاتا ہے. اس اعتبار سے 44 کلومیٹر کی ترتیب بھی بدل جائے گی. اس لیے کہ شارجہ میں رہنے والے کے لیے 44 کلومیٹر بنیں گے شہر کے باہر سے، اور جو شارجہ کے اندر آیا ہے 3 دن کے لیے، حتیٰ 10 دن کے لیے بھی اب اپنا ترک سفر کر کے آگے جاتا ہے، اس کا 44 کلومیٹر اس کے گھر کے باہر سے شروع ہو جائے گا. ممکن ہے کہ آپ کا 44 کلومیٹر بنے دبئی کی بارڈر سے 22 کلومیٹر کے بعد، اور ایسے شخص کا دبئی سے 10 کلومیٹر کے بعد تک 44 کلومیٹر پورے ہو چکے ہو. تو ان مسائل کی باریکیوں کو اس اعتبار سے سمجھنا ضروری ہے تاکہ حکم شرعی ہمارے سلسلے کے اندر واضح ہو اور اس کے مطابق عمل کیا جائے. پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ان احکامات شرعی کو سمجھنے کی اور اسی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما. وما علینا الا البلاغ. ایک سوال پوچھا گیا تھا، ان کا جواب بھی دے دیا جائے. بہت زیادہ ماہ رمضان کے اندر چونکہ طبی اعتبار سے کبھی کسی کو آئی انفیکشن ہو جاتا ہے، کبھی ناک کا پرابلم ہوتا ہے کہ اس میں ڈراپس ڈالنے پڑتے ہیں، تو آئز ڈراپ یا ایئر ڈراپ یا نوز ڈراپس، ان میں سے کسی بھی ڈراپس کے ڈالنے کا مسئلہ شرعی اعتبار سے جو فقہی اصول بنے گا وہ ایک ہی ہے کہ اگر یہ ڈراپس ڈالے جائیں، چونکہ یہ ENT، یہ جو ڈاکٹرز ہیں جو ENT کا کام کرتے ہیں، اس کو ENT کی ایک ہی اسپیشلٹی ایسی ہوتی کہ ان تینوں کے راستے قدر مشترک ہے، کامن راستے. تو آنکھ میں دوائی ڈالے، کان میں دوائی ڈالے یا نوز میں دوائی ڈالے، اس کا راستہ حلق سے ہو کر بھی گزرتا ہے. تبھی یہ سوال کیا جا رہا ہے، ورنہ سوال کرنے والا بھی ایسے ہی سوال نہیں کر رہا. اگر ڈراپس کی مقدار اتنی زیادہ ہے اور اس طرح سے ڈالے جائے کہ یہ آنکھ، کان یا ناک کے ذریعے سے حلق تک اتر جائے تو آپ کا روزہ باطل ہے. اب اگر مجبوری ہے، آپ کہیں ڈالنا ہی اسی طرح سے اور کوئی چارہ کار نہیں ہے تو ٹھیک ہے. اگر آپ مجبور ہیں، علاج کا حصہ ہے، اس کے بغیر علاج نہیں ہے، ضرر ہے، تو آپ یہ ڈراپس ڈالیں. باقی وقت کے اندر مبتلاۃ روزہ انجام نہیں دیں گے. بہرحال روزہ آپ کا باطل ہے اور ماہ رمضان کے بعد اس کی قضا ہے. لیکن اگر ان ڈراپس کا استعمال اس طرح سے ممکن ہے کہ یہ حلق تک نہ جائیں، آپ کہیں خوشبو آتی ہے، خوشبو مسئلہ نہیں، ذائقہ محسوس ہو رہا ہے، مسئلہ نہیں ہے، خود ڈراپس کا حلق تک پہنچنا، حلق سے نیچے جانا، یہ مشکل ہے. اگر اس طرح کی کوئی مشکل ہے، اب اس کے اندر آپ باقی چیزوں کو لے کر آ جائیں، کوئی نیبولائزر استعمال کرتے تب بھی یہ بات ہے. اسی طریقے سے استما کا پمپ ہوتا ہے، وہاں بھی یہ بات ہوگی کہ کوئی چیز ایسی جو حلق سے نیچے اترتی ہے، معدے تک پہنچنے کا جو راستہ ہے، اگر اس تک میں پہنچ جاتی ہے، چاہے پھر مجبوری میں ہو، روزہ اس سے بہرحال
باطل ہو جائے گا۔ درود پڑھیں محمد علیہ۔